بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 183 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو والعامل فی نصب المستثنی سے لے کر فیکون منقطعا تک پڑھیں گے۔ والعامل فی نصب المستثنی، مستثنی کے نصب میں عامل جو ہیں اذا کان منصوبا علی الاستثناء، جب مستثنی بنابر استثناء کے منصوب ہو، عند البصریین، بصریین کے نزدیک الفعل المتقدم، فعل متقدم ہوتا ہے، او معنی الفعل، یا معنی فعل ہوتا ہے، بتوسط الا کے واسطے کے ساتھ، لأنہ شیء یتعلق بالفعل او معناہ تعلقا معنویا، کیونکہ مستثنی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہوتا ہے فعل کے ساتھ یا معنی فعل کے ساتھ تعلق معنوی، اذ لہ نسبۃ الی ما نسب الیہ احدہما، کیونکہ مستثنی کے لیے نسبت ہیں اس چیز کی طرف جو منصوب ہیں مستثنی کی طرف ان دو میں سے ایک۔ وقد جاء بعد تمام الکلام، اور مستثنی کلام کے مکمل ہونے کے بعد آتا ہے، فشابہ المفعول، بس مستثنی مشابہ ہوا مفعول کے۔ او مقدما عطف علی قولہ بعد الا، یا مستثنی منہ پر مقدم ہوگا، اس کا عطف ہے بعد الا کے قول پر، یعنی المستثنی منصوب وجوبا، کہ مستثنی منصوب ہوگا وجوبی طور پر، اذا کان المستثنی مقدما علی المستثنی منہ، کہ جب مستثنی مقدم ہو مستثنی منہ پر، سواء کان فی کلام موجب او غیرہ، چاہے کلام موجب میں ہو یا غیر موجب میں ہو، جیسے کہ جاءنی الا زیدن القوم وما جاءنی الا زیدن احد، لامتناع تقدیم البدل علی المبدل منہ، بدل کے تقدیم کے ممتنع ہونے کی وجہ سے مبدل منہ پر۔ او منقطعا، یا مستثنی منقطع ہو، ای المستثنی منصوب ایضا وجوبا، کہ اسی طرح مستثنی منصوب ہوگا وجوبی طور پر اذا کان منقطعا بعد الا، کہ جب مستثنی منقطع ہو اور الا کے بعد مذکور ہو، جیسا کہ ما فی الدار احد الا حمارا، فی الاکثر، اکثر کے نزدیک، ای فی اکثر اللغات، یعنی اکثر لغات میں، وہی لغات اہل الحجاز، اور اکثر لغات جو ہیں وہ اہل حجاز کے لغات ہیں، فإنہم قبائل کثیرون، کیونکہ ان کے کثیر قبائل ہیں، او فی اکثر مذاہب النحات، یا نحویوں کے مذاہب میں اکثر مذہب میں، فإن اکثرہم ذہبوا الی اللغۃ الحجازیۃ، کیونکہ نحویوں کی بڑی تعداد جو ہیں، کثیر تعداد جو ہیں وہ گئے ہیں اس طرف، یعنی لغت حجاز کی طرف۔ فالمنقطع مطلقا منصوب عندہم، پس مستثنی منقطع جو ہیں مطلق طور پر منصوب ہیں ان کے نزدیک، اذ لا یتصور فیہ الا بدل الغلط، اس لیے کہ مستثنی منقطع میں بدل الغلط ہی متصور ہیں، وہو لا یصدر الا بطریق السہو والغفلت، اور بدل الغلط صادر نہیں ہوتا مگر سہو کے طریقے پر اور غفلت کے طریقے پر۔ والمستثنی المنقطع، اور مستثنی منقطع جو ہیں انما، سوائے اس کے نہیں، یصدر بطریق الرؤیت والفطانت، کہ وہ صادر ہوتا ہے رؤیت کے طریقے پر اور عقل و فکر کے طریقے پر۔ وَأَمَّا بنو تمیم، بہرحال بنو تمیم جو ہیں، فقد قسم المنقطع الی قسمین، مستثنی منقطع کو تقسیم کیا ہے دو قسموں کی طرف، احدہما، پہلی قسم یہ ہے ما یکون قبلہ اسم یصح حذفہ، کہ مستثنی سے پہلے ایک ایسا اسم ہو جس کو حذف کرنا درست ہو، جیسا کہ ما جاءنی القوم الا حمارا، فہا ہنا یجوزون البدل، تو بنو تمیم یہاں پر بدل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وثانیہما، اور دوسری قسم یہ ہے ما لا یکون قبلہ اسم یصح حذفہ، کہ مستثنی سے پہلے ایک ایسا اسم نہ ہو جس کو حذف کرنا درست ہو، فہم ہا ہونا یوافقون الحجازیین فی ایجاب نصبہ، تو یہاں پر بنو تمیم جو ہیں حجاز کی موافقت کرتے ہیں مستثنی منقطع کے نصب کے ایجاب میں، کا قول ہی تعالی،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ای من رحمہ اللہ فمن رحمہ اللہ هو المرحوم المعصوم، پس جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا وہ مرحوم معصوم ہے، فلا یکون داخلا فی العاصم، پس یہ داخل نہیں ہوگا عاصم میں، فیکون منقطعا، پس یہ مستثنی منقطع ہوگا۔ والعامل فی نصب المستثنى اذا كان منصوبا على الاستثناء عند البصريين الفعل المتقدم او معنى الفعل بتوسط الا۔ اس عبارت میں شارح مستثنی منصوب کے عامل کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بصریین کے نزدیک مستثنی منصوب کا عامل ماقبل کا فعل یا معنی فعل ہوتا ہے، اور وہ فعل جو مستثنی معنوں میں عمل کرتا ہے وہی فعل مستثنی میں بھی عمل کرتا ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، اس مثال میں القوم جو ہے مستثنی منہ ہیں اور زیدن مستثنی ہیں، تو یہاں پر جاء فعل کا جس طرح تعلق القوم کے ساتھ ہے اسی طرح زیدن کے ساتھ بھی تعلق ہے، کیونکہ مجیعت جو ہے آنے کا تعلق جس طرح مستثنی منہ قوم کے ساتھ ہے اسی طرح معنوی طور پر مستثنی زید کے ساتھ بھی ہے، لہذا جو فعل مستثنی منہ میں عمل کر رہا ہے وہی فعل الا کے واسطے سے مستثنی میں بھی عمل کر رہا ہے، اور پھر یہ مستثنی کلام کے تام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے تو یہ مفعول کے مشابہ ہوگا، لہذا اس پر مفعول کا اعراب یعنی نصب آئے گا۔ والعامل فی نصب المستثنى اذا كان منصوبا على الاستثناء عند البصريين الفعل المتقدم، مستثنی کے نصب میں عامل جو ہے کہ جب بنابر استثناء کے منصوب ہو بصریین کے نزدیک فعل متقدم ہوتا ہے، او معنی الفعل یا معنی فعل ہوتا ہے، بتوسط الا کے واسطے کے ساتھ، لأنه شیء يتعلق بالفعل او معناه تعلقا معنویا، کیونکہ مستثنی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہوتا ہے فعل یا معنی فعل کے ساتھ تعلق معنوی، اذ له نسبۃ الی ما نسب الیہ احدہما، اس لیے کہ مستثنی کے لیے نسبت ہے اس چیز کی طرف جو منصوب ہیں مستثنی کی طرف ان دونوں میں سے کوئی ایک، وقت جاء بعد تمام الکلام، اور مستثنی کلام کے تمام ہونے کے بعد آتا ہے، فشابہ المفعول، پس مستثنی مفعول کے مشابہ ہوا۔ او مقدما عطف علی قولہ بعد الا، یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ او مقدمن کی توضیح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ او مقدمن کا عطف ماقبل میں بعد الا پر ہے، کہ جس طرح مستثنی الا کے بعد واقع ہو تو وہ وجوباً منصوب ہوتا ہے، اسی طرح اگر مستثنی منہ پر مقدم ہو تو اس وقت بھی مستثنی وجوباً منصوب ہوگا، چاہے کلام میں موجب میں ہو یا غیر موجب میں ہو۔ او مقدمن عطف علی قولہ بعد الا، کہ مقدمن کا عطف ہے بعد الا کے قول پر، ایل مستثنی منصوب وجوباً، کہ مستثنی وجوبی طور پر منصوب ہوگا، اذا کان المستثنی مقدما علی المستثنی منہ، کہ جب مستثنی مقدم ہو مستثنی منہ پر، سواء کان فی کلام موجب او غیرہ، چاہے کلام موجب میں ہو یا کلام غیر موجب میں ہو، نحو جاءنی الا زیدن القوم وما جاءنی الا زیدن احد، یہ پہلی مثال کلام موجب کی ہے کہ یہاں پر نہ کوئی حرف نفی ہے نہ کوئی حرف نہیں ہے نہ حرف استفہام ہے، تو یہاں پر زیدن مستثنی مقدم ہے القوم مستثنی منہ پر، تو یہاں پر زیدن وجوبی طور پر منصوب ہے، وما جاءنی الا زیدن احد یہ کلام غیر موجب کی مثال ہے، تو یہاں پر زیدن مستثنی وجوبی طور پر منصوب ہے کیونکہ مقدم ہے مستثنی منہ پر، لامتناع تقدیم البدل علی المبدل منہ۔ اس عبارت سے شارح کی غرض اس صورت میں نصب کے وجوب کی وجہ کو بیان کرنا ہے کہ اگر نصب واجب نہ ہو تو وہ مستثنی منہ کا تابع ہوگا بدلیت کی بنا پر، حالانکہ بدل مبدل منہ سے مقدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بدل تابع ہوتا ہے اور تابع متبوع سے مقدم نہیں ہو سکتا، جبکہ نصب علی البدل جائز نہیں، تو نصب علی الاستثناء واجب ہوگا، لامتناع تقدیم البدل علی المبدل منہ، بدل کے مقدم ہونے بدل کی تقدیم کے ممتنع ہونے کی وجہ سے علی المبدل منہ مبدل منہ پر، تو یہاں پر
یہ مثال جو ہے یہ بدل مبدل منہ کی نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں پر زیدن جو ہے وہ مقدم ہیں، اور بدل جو ہے یہ مبدل منہ پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ او منقطعا ای المستثنى منصوب ایضا وجوبا اذا كان منقطعا بعد علہ۔ صاحب کافیہ کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب مستثنی منقطع ہو تو اس وقت بھی مستثنی وجوبی طور پر منصوب ہوگا اکثر لغت میں، جیسے ما فی الدار احد الا حمارا، فی الاکثر ای فی اکثر لغات۔ علامہ جامی فی الاکثر کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ فی الاکثر میں دو احتمال ہیں، یا تو اس سے مراد اکثر لغات ہیں یا اس سے مراد اکثر استعمال ہیں، اور اکثر لغات کا مزاج کون ہے؟ وہی لغات اہل الحجاز ہے، اور وہ لغات اہل حجاز ہیں۔ فإنهم قبائل کثیرون، کیونکہ اہل حجاز کے بہت زیادہ قبائل ہیں۔ او فی اکثر مذاہب النحات، یا فی الاکثر کا جو مزاج ہے وہ اکثر مذاہب نحوی حضرات کا۔ فإن اکثرهم ذهبوا الى اللغة الحجازیہ، کیونکہ نحوی حضرات کی کثیر تعداد جو ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ لغت حجازیہ کی طرف گئے ہیں۔ فالمنقطع مطلقا منصوب عندهم، پس خلاصہ یہ ہوا کہ اہل حجاز کے نزدیک مستثنی منقطع مطلق طور پر منصوب ہوتا ہے۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا اسم ہو جس کو حذف کرنا جائز ہو، یا اس سے پہلے ایسا اسم نہ ہو جس کو حذف کرنا جائز ہو۔ اذ لا يتصور فيه الا بدل الغلط، اس لیے کہ مستثنی منقطع میں سوائے بدل الغلط کے اور کوئی چیز متصور نہیں ہے، اور یہاں پر بدل الغلط بھی نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدل الغلط جو ہیں وہ سہو اور غفلت کے طریقے پر صادر ہوتا ہے، اور مستثنی منقطع جو ہیں وہ رؤیت، غور فکر، تدبر کے طریقے پر صادر ہوتا ہے۔ اذ لا يتصور فيه الا بدل الغلط، اس لیے کہ متصور نہیں ہے اس میں سوائے بدل الغلط کے، وهو لا يصدر الا بطریق السہو والغفلت، اس لیے ہاں، اور یہاں پر بدل الغلط جو ہے وہ بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ وهو لا يصدر، اس لیے کہ بدل الغلط جو ہے وہ صادر نہیں ہوتا مگر سہو اور غفلت کے طریقے پر۔ والمستثنى المنقطع انما يصدر بطریق الرؤیت والفطانت، اور مستثنی منقطع جو ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ صادر ہوتا ہے رؤیت اور غور فکر کے طریقے پر۔ وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَقَدْ قَسَّمُوا الْمُنْقَطِعَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، یہاں سے علامہ جامی اکثر کے مقابل کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بنو تمیم ہیں کہ بنو تمیم جب مستثنی منقطع ہو تو اس کو دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ اس سے پہلے ایسا اسم ہو جس کو حذف کرنا جائز ہو، نمبر دو اس سے پہلے ایک ایسا اسم نہ ہو جس کو حذف کرنا جائز ہو۔ اگر مستثنی سے پہلے ایسا اسم ہو جس کو حذف کرنا جائز ہو تو بنو تمیم اس کو بدل بنانا جائز قرار دیتے ہیں، جیسے ما جاء عن القوم الا حمارا، تو اس میں حمارن بدل ہیں۔ اگر مستثنی سے پہلے ایسا اسم نہ ہو جس کو حذف کرنا جائز ہو تو وہ اہل حجاز کی موافقت کرتے ہوئے اس پر نصب واجب قرار دیتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، اس میں عاصم کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لہذا من رحمہ پر بطور استثناء کے نصب واجب ہوگا۔ وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَقَدْ قَسَّمُوا الْمُنْقَطِعَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، بنو تمیم جو ہے تقسیم کرتے ہیں مستثنی منقطع کو دو اقسام کی طرف۔ پہلی قسم یہ ہے ما یکون قبلہ اسم یصح حذفہ، کہ اس سے پہلے ایک ایسا اسم ہو کہ جس کو حذف کرنا درست ہو، جس طرح کہ ما جاء عن القوم الا حمارا، فہا ہونا یجوزون البدلا، تو یہاں پر بدل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وثانیہما، اور دوسری قسم یہ ہے ما لا یکون قبلہ اسم یصح حذفہ، کہ اس سے پہلے ایک ایسا اسم نہ ہو جس کو حذف کرنا درست ہو، فہم ہاؤنا یوافقون الحجازیین فی ایجاب نصبہ، تو یہاں پر اہل حجاز کی موافقت کرتے ہیں بنو تمیم مستثنی منقطع کے نصب کے ایجاب میں، کا قولی تعالیٰ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، ای من رحمہ اللہ، فمن رحمہ اللہ هو المرحوم المعصوم۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رحمہ یا تو من کا صلہ ہے
یا اس کی صفتیں، اور وہ جملہ جو صفت یا صلہ ہو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے اور اس میں عائد نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عائد محذوف ہیں۔ تقدیری عبارت یہ ہے من رحمہ اللہ، اور ہو ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے، لہذا اشکال ختم ہوا۔ فمن رحمہ اللہ هو المرحوم المعصوم، یہاں سے مستثنا منقطع ہونے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ من رحمہ اللہ سے مراد معصوم اور مرحوم ہے، لہذا یہ عاصم میں داخل نہ ہوا تو یہ مستثنا منقطع ہوگا۔ فلا یکون داخلا فی العاصم، پس یہ داخل نہیں ہے عاصم میں، فیکون منقطعا، پس یہ مستثنا منقطع ہوگا۔ آج ہم نے پڑھا ہے والعامل فی نصب المستثنا سے لے کر فیکون منقطعا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔